ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماریوں کے ذریعے آزماتا رہتا ہے حتیٰ کہ ان آزمائشوں کو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ معمولی بیماری بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو اس کے جسم میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ جو چوٹ اسے پہنچتی یا اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ آج کسی کو چوٹ لگی؟ کہاں لگی؟ تو اس پہ سلپ ہو گئی آپ؟ سوچا کیا آپ نے جب چوٹ لگی؟ شاید کوئی غلطی ہوگی۔ ایک ہمیں یہ بڑی خوش فہمی ہے کہ ہم غلطی نہیں کرتے۔ اور کسی کو چوٹ لگی آج؟ ہاں، تازی چوٹ نا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتی ہے وین سے اتر رہی تھی، دروازہ کھلا تو دڑام سے نیچے گر۔ کیا سوچا؟ اپنی غلطی نظر آئی کہ میں دیکھ کہیں اور رہی تھی اور اتر کہیں اور سے رہی تھی۔ بیماریاں یا یہ تکلیفیں ہمیں کچھ سکھانے کے لیے بھی آتی ہیں جو عام حالات میں ہم نہیں سیکھتے۔ اور کوئی اور کس؟ جی آپ کو کیا چوٹ لگی؟ تو پھر بھی نہیں سیکھتے۔ مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ جب مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر والا بیڈ سر کو لگے گا پھر آہستہ سے اترنا چاہیے۔ ٹھیک؟ ہاں یہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جتنی مرضی کیئر کریں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چوٹ لگ ہی جاتی ہے، کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں۔ پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ تو لگے گی، سب کو ہی لگے گی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت رک کے سوچئے ری ایکشن کیا کیا۔ عام طور پر ہم فوراً دوسروں کو ڈانٹنے لگتے ہیں، ہاں کہتے ہیں تم نے یہ کیا نا اس وجہ سے یہ ہوا۔ اس وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ جابر کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلی کٹی تو انہوں نے کہا ایسے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بڑی بوڑھیاں بچے گرتے تھے تو بسم اللہ کہتی تھی، تو میری عقل کو کبھی سمجھ نہیں آئی کہ کیوں بسم اللہ کہتے ہیں، یہ تو بسم اللہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے حدیث پڑھی تو استغفار کیا کہ میں کتنا غلط سوچتی تھی، جہالت کی وجہ سے نا، جہالت کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا کہنا ہے۔ ہاں عام طور پر ہم دوسرے کی چوٹ پہ بسم اللہ کہہ دیتے ہیں، اپنے لگے تو انا للہ کہتے ہیں۔ انا للہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ رنج اور غم کے موقع پر وہ پڑھنا چاہیے، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یعنی جب کوئی چوٹ لگے، کوئی کانٹا لگے، کوئی کچھ بھی ہو، کوئی بات کی چوٹ لگ جائے، کیونکہ بعض اوقات لوگ ہرٹ کر دیتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ کا نام۔ بعض اوقات ہم جس چیز سے چوٹ لگے اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ دروازہ لگی تو اسٹوپڈ ڈور، اور کسی سے لگی تو اس کو بعض اوقات اس کو کک کر کے اور مار کے پرے پھینکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنا۔ چلیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض چوٹیں جو ہوتی ہیں وہ جسمانی ہوتی ہیں اور بعض چوٹیں روحانی ہوتی ہیں، یعنی دل کو لگتی ہیں یا جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو رنج و غم پر بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کو جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی تھکاوٹ، بیٹھ کے تھک جاتے ہیں آپ کلاس میں، یا کوئی بیماری یا کوئی رنج، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہی لاحق ہو کہ میرا کیا بنے گا، تو اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو جب انسان کو یہ خوشخبری مل جاتی ہے کہ اچھا اس وقت یہ فکر مجھے لگی ہوئی ہے تو میرے گناہ ٹھلتے جا رہے ہیں، گناہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو انسان پرسکون ہو جاتا ہے، کام ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے۔ اب بیماری میں بھی کتنا چیخیں چلائیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائے ہائے کر کے پھر مریض سو ہی جاتا ہے، اس کو چین آ ہی جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے فاقہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو وہ انسان اگر کانشیسلی خود اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنی ایسی حرکتوں کو، اپنے آپ کو پکڑ لے، خود باغ کھینچ لے اپنی، تو اس کے اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ تکلیف بھی ہوئی، صبر نہیں کیا، اجر بھی نہیں ملا،
تو آتا نا منافق کا حال اس گدھے کی طرح ہے جسے یہ نہیں پتا کہ اس کے مالک نے اسے کیوں پکڑا اور کیوں چھوڑا، اسے کیوں باندھا اور کیوں کھول دیا. تو بیماری قید کرتی ہے نا. تو مومن کو پتا ہوتا ہے کہ یا تو یہ بیماری مجھے کچھ سکھانے آئی ہے، اس سے میرے گناہ بھی جڑیں گے، اس سے مجھے اللہ کو قرب بھی نصیب ہوگا، اس سے میرے وہ سارے کام جس وقت چھوٹ گئے ہیں ان کا اجر بھی ملے گا. اور بھلا کس کو ڈپریشن ہوگا پھر. بالکل اللہ کرے ہمیں یہ چیزیں یاد رہے. بس ایک جملہ یاد رکھے کہ میرا ریئیکشن کیا ہے، میرا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. کیونکہ اس وقت جس طرح ہم بعض اوقات غصے کا، بعض اوقات ناراضگی، بعض اوقات ابیوز کر کے، بعض اوقات چیخ چلا کے، بعض اوقات غیظ و غضب کا شکار ہو کے جس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، الامان والحفیظ، اس سے ہم مظلوم کی وجہ ظالم کی صف میں آ جاتے ہیں. کیونکہ بعضوں کا تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنا شدید منفی ریئیکشن ہوتا ہے ہمارا. چوٹ ہمیں اتنی سی لگی اور ہم نے اس کو اتنا بڑا اس پر ریئیکٹ کیا، تو وہ گناہ جھڑنے کی بجائے کیا ہوا، گناہوں کا ڈھیر اٹھا لیا سر پہ. اور کیونکہ اللہ کی ناراضگی بھی آتی ہے اگر کوئی صبر نہیں کرتا تو. بالکل، کیونکہ جب انسان کو کچھ ملنے والا ہوتا ہے نا تو وہ اپنا سب کچھ روک لیتا ہے. بلی جب چوہے کا شکار کرنا چاہتی ہے، یعنی اس نے کچھ کھانا ہے، اس کو چوہا چاہیے، تو وہ کس طرح بیٹھتی ہے؟ کنٹرول کرتی ہے خود پہ. کبھی دیکھا آپ نے اس کی پوزیشن؟ تو جس نے کچھ پانا ہے اس کو پھر اپنے جسم، اپنے خیالات، اپنے پورے لائف سٹائل پہ کنٹرول کرنا ہے. وہ اپنا پورا لائف سٹائل بدلتا ہے، اپنا نظریہ بدلتا ہے، اپنی سوچ بدلتا ہے، سب کچھ چینج کر لیتا ہے. ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھے، میں تو چینج ہو ہی نہیں سکتی. جب آپ نے کہہ دیا تو پھر کہاں سے ہوگا؟ کون کرے گا پھر آپ کو؟ آپ نے خود ہی کرنا ہے نا. آپ کو اپنی عادتیں خود بدلتی ہیں. ہیبٹ میکنگ اینڈ بریکنگ کے چیپٹرز یاد کر لیجئے جو پیچھے آپ کو بتائے گئے تھے. تو آپ کو ارادہ کرنا ہے کہ نہیں بھائی، مجھے اپنا والیوم کنٹرول کرنا ہے، مجھے اپنے ریئیکشنز کنٹرول کرنے ہیں، مجھے آئندہ اس طرح بہیو نہیں کرنا. مجاہدہ کرنا ہے اپنے ساتھ. مشقت ہوگی، پسینہ بھی آ جائے گا، لیکن آپ کو سانس روکنی ہے. بالکل بہت ہی اچھا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے عطا کیا اس پر بھی شکر، جو تو نے نہیں دیا اس پر بھی شکر، اور جو تو نے دے کے لے لیا اس پر بھی شکر. ہر حال میں تیرا شکر، کیونکہ جو ملا وہ نعمت تھی، اس کی رحمت تھی. جو نہیں ملا وہ اس کی حکمت تھی. اس کو زیادہ پتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں. اور جو دے کے لے لیا، امتحان، آزمائش، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. اگر آپ کو ایسی کوئی بیماری ہو جس میں آپ کے درد ہو کہ آپ ہوش آپ کے قابو میں نہ رہے، پھر آپ کرتے ہیں؟ پھر بھی کوشش کرنی چاہیے جتنی ہو سکے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ بہت زیادہ ریئیکٹ کرنے سے تکلیف کم نہیں ہوتی، بس وہ وقتی طور پہ لگتا ہے کیونکہ ہم اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کر لیتے ہیں نا کہ دوسری تکلیف کو سپریس کرنے، چیخ چیخ کے اس کو سپریس کرتے ہیں. یعنی وہ ہم ہیلنگ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہے نہیں. بہت زیادہ آپ کو پین ہو رہا ہے، بہت آپ کو لگتا ہے کہ میں پرابلم نہیں ہوں، اس ٹائم لوگوں کو اوائڈ کریں. جی جتنے لوگ آپ کے سراؤنڈنگ ہوں گے آپ اتنے زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. بالکل، کیونکہ آپ کو پروو بھی کرنا ہے نا پھر کہ آپ ایسے نہیں لیٹے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا یعنی لٹا دیا گیا، لیٹ گیا، بیڈ ریڈن ہو گیا، بیڈ ریسٹ پہ آ گیا،
تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یوں صاف کر دیتا ہے جیسے دھونکنی لوہے کے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ سے فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں تم وہی نیک عمل لکھتے رہو جو یہ کیا کرتا تھا. چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کو شفا دی تو اس کے گناہوں کو دھوتا ہے اور اسے پاک کرتا ہے، اور اگر اسے اٹھا لیتا ہے تو اس کو بخشتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے. پھر اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. کسی مومن کو جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے یا اس کا کوئی گناہ مٹا دیتا ہے. یعنی ایک کانٹا چبھا اس پر گناہ مٹ گیا. کبھی آپ نے بلڈ دیا؟ کیسے دیتے ہیں بلڈ؟ وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں سرنج اندر جاتی، اس سے پہلے تھوڑے سے کانشیس ہوتے ہیں نا، فوراً سوچ لیا کریں اب ایک نیکی ملنے والی ہے اور ایک گناہ گرنے والا ہے، تو وہ وقت آسان ہو جائے گا. میں ایک دفعہ ہاسپٹل پورے مہینے گری تھی تو مجھے کیا نہیں ہوا، وہ مجھے کوئی 40 ٹائمس لگے تھے، تو اتنا سخت درد ہوتا اور اس سے پہلے جو ہاں بس وہ ٹائم جو ہے نا اس وقت دعا کریں کہ یہ حدیث یاد آ جائے، کیونکہ وہ کینولا اندر چلا جاتا ہے تو پھر تو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ جو اندر جانے کا ٹائم ہوتا ہے نا تکلیف دہ ہوتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے جو بھی بیماریاں پہنچتی ہیں ان میں بخار مجھے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ وہ میرے ہر عضو میں داخل ہو جاتا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے ہر عضو کے بدلے اجر عطا کریں گے. ہم تو پسند اور ناپسند کی بات کرتے ہیں، کوئی کھانے پینے میں، کوئی فروٹ میں، کوئی سبزیوں میں، کپڑوں میں، جیولری میں، مجھے یہ پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے، اور وہاں پسند ہے وہ چیز جو گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی بے قراری اور بیماری شدت پکڑ گئی. حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرا رہے ہیں اور بےتاب ہو رہے ہیں. یعنی وہ جو گھبراہٹ اور بےتابی ہے وہ تو چہرے سے نظر آتی ہے. درد ہوگا تو یہ کیسے ہے کہ انسان کا رنگ نہ بدلے یا اس کے جسم کے اندر ایک بے چینی نہ ہو. اگر میں ایسا کرتی تو آپ مجھ پہ تعجب کرتے، یعنی آپ اس وقت بےتاب ہو رہے ہیں لیکن اگر میں یہ بےتابی کرتی تو آپ حیران ہوتے کہ میں کیوں کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ مومن پر تکلیف اس لیے سخت ہوتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو. اللہ اکبر. ہر عمل سٹیمپڈ ہوتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے نا، ریکارڈ میں آ جاتا ہے. چنانچہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے فلاں بندے کو روک دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے تندرست ہونے تک جیسے اعمال وہ کرتا تھا ان کی مہر لگاتے جاؤ، یا یہ کہ وہ فوت ہو جائے. مہر لگاتے جاؤ. پیپر خالی ہے لیکن پھر بھی مہر لگ رہی ہے. اس وقت یہ بندہ تہجد پڑھتا تھا، اس وقت فجر کی نماز پڑھتا تھا، اس وقت ذکر اذکار کرتا تھا، اس وقت قرآن پڑھتا تھا، اس وقت لوگوں کی خدمت کرتا تھا، اس وقت مریضوں کی عادت کرتا، اس وقت یہ کرتا تھا، اس وقت یہ. آپ اپنے پورے دن کی روٹین کو خود دیکھیے کہ کس کس چیز کو مہر لگوا رہے ہیں آپ. آبویسلی تو اگر ہم نیکیوں کی طرف دوڑ نہیں رہے اور اچھے کام کر نہیں رہے تو پھر بیماری بھی مزید اچھائی میں کیا اضافہ کرے گی. ایسا شخص تو پھر بیماری میں نیگیٹو طریقے سے ریاکٹ کرے گا اور وہ اور مصیبت کا باعث بنے گا، اور پھر موت اور خاتمہ وہ بھی ایسا ہی ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن بہت ضروری ہے ہر حال میں. اسی طرح جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال لکھ دیے جاتے ہیں جو حالت قیام اور زمانے تندرستی میں کرتا ہے. اگر کوئی شکوہ نہ کرے تو بیماری کے بعد نیا گوشت اور نیا خون ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا، عیادت کرنے کے لیے جو آتے ہیں ان کے سامنے شکوہ نہیں کرتا، تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں. یاد رکھیے بیماری کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ یہ دوسری حدیث ہے جس میں قید کا لفظ آیا. اس کے پہلے گوشت کے عوض بہتر گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے عوض بہتر خون عطا کرتا ہوں، اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے. پھر وہ ایک طرح سے نئی زندگی شروع کرتا ہے، پھر نئے نئے کام شروع کر دیتا ہے. لیکن وہ لوگ
جو ایمان نہیں رکھتے یا جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا جن کے اندر نفاق ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف نہ جھکتے ہیں نہ گڑ گڑاتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا مگر یہ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی گڑ گڑائے. سورۃ المؤمنون 76 اور الزخرف 48. اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ لوٹ آئیں. تو مومن کے لیے بیماری اللہ کی طرف رجوع کا ذریعہ بنتی، جبکہ منافق اور زیادہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے. تو بیماری دراصل اصلاح کا ذریعہ بھی ہوتی ہے اور گناہوں کی یاد دہانی کا ذریعہ بھی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور جو بھی کوئی مصیبت تمہیں پہنچی وہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے، یعنی ان پہ پکڑتا بھی نہیں.